سامعین کرام، خواتین و حضرات، سپارے تو ہمارے سورہ آل عمران مکمل ہو گئی۔ مجھ سے ایک نمازی نے فجر میں ایک مسئلہ پوچھا، وہ کل رات اپنے درس میں اس کا ذکر کیا تھا، اور وہ مسئلہ ہے عورتوں کی جو ناپاکی کے حوالے سے قرآن مجید کا جو ذکر ہم نے پڑھا تھا پرسوں، کہ وہ جو ناپاکی کے دن ہے اس میں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنی عورتوں سے اجتناب کرو۔ تو کسی نے یہ سوال میں کہا کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب عورتوں پر وہ دن آتے ہیں تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے کہ وہ پکا نہیں سکتی، وہ گھر میں گھوم نہیں سکتی، تو ان کو ایک کمرے میں پیک کر دیا جاتا کہ یہ ناپاک ہے۔ یہ میں نے ماضی میں سنا ہے کہ ہندوؤں میں تو ہوتا ہی ہے، اور اس طرح کی کوئی رسم و رواج آپ اگر کوئی 70 سال 80 سال پیچھے چلے جائے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گا کہ مسلمانوں میں بھی یہ مسئلے اس طرح سے پائے جاتے تھے کہ جس عورت پہ ناپاکی آئے تو وہ گھر میں چل نہیں سکتی، وہ پھر نہیں سکتی، تو پھر اس کو فارغ ہی کر دو نا، پھر رکھا کیوں ہے؟ یہ کون سی ہوشیاری ہے کہ 6 دن کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ میرے رب نے اپنی اس بندی پہ اتنا کرم کیا ہے کہ جیسے ہی اس پر وہ ناپاکی کے دن آئے تو میرے رب نے تو سب سے پہلے اپنی عبادت ہی معاف کر دی، نماز معاف کر دی اس کو، کہ میری بندی اذیت میں۔ تو جب رب معاف کر دیتا ہے تو پھر بندے کو بندی پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، وہ گھر میں ہی رہے گی، سب کچھ رہے گا، سارا معاملہ ویسے ہی رہے گا، کوئی اس میں اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ عورت احتیاط کرے کہ نجاست اس کے بدن کی کہیں جو ہے وہ زائل نہ ہو، کہیں اس کی جو ہے وہ جو ہے اس سے تلوث نہ ہو، پھیلے نہیں، تو اس طرح کی چیزیں۔ مگر ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی الگ کمرہ بنا دیا جائے اور اس میں اس کو قید کر دیا جائے۔ تو شریعت مطہرہ نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے، الحمدللہ یہ دین اسلام کی حقانیت ہے کہ جتنا مرتبہ مرد کو دیا گیا تو اس سے کوئی کم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ آج ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے، آیت نمبر ہے 236۔ آیت نمبر 236 میں رب کریم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے طلاق دی اپنی اس عورت کو کہ جس کو اس نے ابھی چھوا نہیں ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اپنے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی سے پہلے الیاذ باللہ کسی سبب طلاق ہو گئی، تو شوہر نامدار اب کیا کریں گے؟ تو قرآن کہتا آدھا مہر دے گا، آدھا مہر دے گا، اور جیسے ہی خلوت صحیحہ ہو جائے گی تو اب پورا مہر دینا پڑے گا۔ خلوت صحیحہ کی تعریف یہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک ایسے کمرے میں کہ جہاں پر کوئی سمجھدار بچہ نہ ہو، جہاں پر کوئی نہ ہو، اور اتنی دیر ان کو خلوت دے دی جائے کہ جتنی دیر میں انسان اپنی جو ہے وہ صحبت اور جو قرابت اور ازدواجی تعلق ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی دیر وہ کسی بند کمرے کے اندر رہے میاں اور بیوی، تو اب مرد کے اوپر اس کا پورا مہر جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اگر اس نے طلاق دی تو مہر کی ادائیگی اس کو کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پر رب کریم نے وہی حکم فرما دیا، اور دونوں مسئلے میں نے بتا دیے کہ اگر طلاق جو ہے وہ رخصتی سے پہلے ہو جائے تو آدھا مہر ہے، اور اگر خلوت صحیحہ کے بعد پھر طلاق ہو، رخصتی سے مراد یہ ہماری والی رخصتی نہیں ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، آج کل زمانہ تو بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، اور منگنی ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تو منگنی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ جو شوہر ہے وہ اس کے لیے نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ تو ہمارے یہاں تو منگنی کے بعد بھی ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، اب تو باقاعدہ اپنی شادی کی تیاری خود ہی کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات بھی ہونے لگ گئے کہ کوئی جھجک ہی نہیں ہے، اور اس کے پھر جو معاشرے میں غلط نتائج سامنے آئے اور اتنے خطرناک آئے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔
کہ جب شادی کا وقت آیا تو اس سے پہلے طلاق ہو گئی. کہ میں ڈھکے لفظوں میں بتا رہا ہوں اسی شہر کراچی کی کہ شادی کا وقت آیا اور شادی کے وقت سے پہلے طلاق ہو گئی اور باپ نے بھی کہا ٹھیک ہے دے دے طلاق, ہو گئی طلاق. تو طلاق کے بعد پھر بیٹی باپ کو بتا رہی ہے کہ میں حمل سے ہوں. تو یہ جو آزاد چھوڑنے کا ہے, اسی وجہ سے اسلام نے جن چیزوں کے اوپر قید و بند اور پابندیاں لگائیں تو وہ ان شرطوں کی اور ان وجہوں سے جو ہے وہ لگائیے. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا, اچھا یہاں پر دیکھیں آپ, یہ آیت نمبر 234 میں یہ گزرا تھا کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اور اسی کے آگے ایک آیت آئے گی, وہ آیت نمبر ہے 240. اس میں یہ ہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت ہے 1 سال. تو یہ 1 سال والا جو حکم ہے یہ پہلے نازل ہوا, اور 4 مہینے 10 دن والا جو حکم ہے یہ بعد میں نازل ہوا. تو قرآن مجید جو ہے وہ تدریجاً نازل ہوا ہے, یعنی 1 سال پورا قرآن نازل نہیں ہوا, تدریجاً, اور وقت کے تقاضے اور حالات کے پیش نظر اسی طرح سے رب کریم کے یہ احکام نازل ہوتے رہے. تو پہلے جو تھی وہ 1 سال کی تھی, لیکن جب 4 مہینے 10 دن کا آ گیا تو یہ 1 سال والا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا. اب یہ آیت جو ہے وہ تلاوت میں تو باقی رہے گی, اس کو پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا اور یہ باقی بھی رہے گی, لیکن اس کا جو حکم ہے اب وہ قائم نہیں ہوگا, بلکہ 4 مہینے 10 دن پہ عمل کیا جائے گا. آپ کہیں گے کہ مولانا یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. تو رب نے شروع میں فرما دیا, ابھی تیسرے پارے میں بھی آئے گا, کہ دین میں سختی نہیں ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ دین میں سختی نہیں. اور ابھی ہم نے کل پڑھا کہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے آسانی دو, مشکلیں نہیں دیں بلکہ آسانی دیں. تو رب کریم اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ آسانی. تو آسانی کس میں ہوگی عورت کو؟ کہ 4 مہینے 10 دن میں عورت کے لیے بھی آسانی ہوگی. اس کے بعد پھر یہاں پر اب ذکر آ رہا ہے حضرت طالوت کا, کہ جن کا مقابلہ ہوا جالوت سے, اور یہ پورا ایک لمبا چوڑا پورا ایک قصہ ہے. لیکن اس قصے کے اندر ہمارے لیے درس عبرت جو ہے وہ یہی ہے کہ طالوت نے, کہ جب وہ آئے جالوت سے مقابلے کے لیے, تو اس وقت میں انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے, اور یہ آیت نمبر ہے 249, کہ نہ یہاں سے کھانا نہ پینا. صرف سمجھا رہا ہوں میں. اب قائد کہتا ہے اپنی رعایا کو جو ساتھ میں لشکر ہے کہ کھانا اور پینا نہیں. تو جب انہوں نے وہاں سے کھایا اور پیا, جبکہ وہ کھانا بھی صحیح تھا اور پانی بھی اس کا صحیح تھا, یہاں پر رب کریم نے بتایا کہ اللہ اس قوم کو ترقی دیتا ہے کہ جس کا قائد صالح ہو تو قوم بھی اپنے قائد کی صحیح معنوں میں پیروی کرے. قائد نے جب کہہ دیا سو کہہ دیا, نہیں کھانا تو نہیں کھانا, نہیں پینا تو نہیں پینا. اور یہاں پر وہ ذکر بھی ہے کہ تابوت سکینہ کا بھی یہاں پر ذکر ہے, اور وہ تابوت سکینہ کہ جس کو آج سارا یہود لگا ہوا ہے تلاش کرنے میں, وہ تابوت سکینہ ہے. اور وہ تابوت سکینہ تھا کیا؟ وہ امالکہ یعنی بادشاہوں سے ہوتے ہوئے یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل, ان کے پاس وہ صندوق تھا. اور اس صندوق کے اندر کیا تھا؟ تو قرآن نے کہا کہ اس صندوق میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا کچھ حصہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام, ان کے چپلیں تھی, ان کے بچوں کے کپڑے تھے. تو آل نبی کے کپڑے جس صندوق میں ہوں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو اٹھانے کی جو ڈیوٹی تھی وہ فرشتوں کی تھی. اچھا, بنی اسرائیل جب کسی جگہ پر نکلتے تھے, یہ کوئی میں واقعہ کسی گھڑی ہوئی کتاب کا نہیں, یہ میں آپ کو قرآن کا واقعہ بتا رہا ہوں, کہ جہاں آل موسیٰ آل ہارون کے تبرکات تھے تو بنی اسرائیل اب کہیں پر بھی نکلتے تھے مارکے میں مقابلے کے لیے, تو اس کو سامنے رکھ کر پھر وہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اس صندوق کے اندر جو تبرکات ہے ان تبرکات کا واسطہ ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. تو ان کو ملکوں کی فتح نصیب ہوتی تھی. یہاں پر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب آل موسیٰ آل ہارون کے تبرکات میں اتنی برکت ہے تو آل رسول کے تبرکات میں کتنی برکت ہوگی. کتنی برکت ہوگی اس کنویں میں کہ جس سے میرے سرکار نے وضو کیا, کتنی برکت ہوگی کہ جس میں میرے سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈالا,
اسی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ کے کہنے پر پورے حجاز مقدس میں وہ جتنے بھی تبرکات تھے یا تو ان کو تباہ کر دیا گیا یا ان پر پابندیاں لگا دیں کہ انہوں نے اگر اپنے نبی کے لعاب دہن والا پانی اگر پینا شروع کر دیا تو اس قوم کی یہ قوت ہوگی، نہ پھر نہ امریکہ ہوگا نہ پھر برطانیہ ہوگا، پھر مسلمانوں کی طاقت ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں ہم تو ابھی قرآن مجید کو تو ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سے بھی غرض نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، الا ماشاء اللہ کہ جن کو توفیق وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اسرائیل میں، یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، اسرائیل میں باقاعدہ وہ اپنے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ اس صندوق کی تلاش کرو، اور ہے وہ یہیں کہیں پر۔ وہ سارے کے سارے لگے کہنے جس دن ہمیں یہ صندوق مل گیا ہم پوری دنیا پہ راج کریں گے، یعنی ان کے ذہن میں یہی چل رہا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں اپنے گھر کے صندوق تلاش کر رہے ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں صندوق سکینہ کو تلاش کرنے میں۔ تو جو اس کی برکتیں ہیں اور وہ ساری برکتیں کہ وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ، ہم ایمان والے، تو رب کریم نے ساری برکتیں جو ہے وہ ایمان والوں کو عطا فرمائیں۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا اور اس کی پہلی آیت یہی ہے کہ ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور کوئی تو وہ ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا، اور کوئی وہ ہے کہ جس کے درجے نہیں بلکہ درجات کو اللہ نے اس سے بھی بلند کر دیا۔ کلام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جن کے درجات کو اس سے بھی بلند کیا وہ پیارے مصطفیٰ کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج کلام تک پہنچی، میرے سرکار کی معراج دیدار تک پہنچی۔ تو یہاں پر وہ ذکر ہے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 245 میں، اے ایمان والو خرچ کرو جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے۔ بہت توجہ سے سنیں، اللہ نے جو رزق تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں تمہارا مال لینے والا کوئی نہیں، اور نہ ہی تمہاری سیکورٹی کرنے والا کوئی نہیں، تمہارا سفارشی بھی کوئی نہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، یعنی میدان محشر میں تمہاری آمد ہو، اس سے پہلے خرچ کر لو اس مال میں سے جو تم کو اللہ نے عطا کیا۔ رب کریم ایسے پیارے انداز سے سمجھاتا، کیا کوئی کسی کا باپ کسی بیٹے کو سمجھائے، یا ماں اپنی اولاد کو سمجھائے، یا استاد اپنے شاگرد کو سمجھائے؟ میرے خدا کے سمجھانے کا انداز اپنے بندوں کو کتنا پیارا ہے۔ وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایک بندے کے لیے اس نے ہدایت کے یہ سارے دروازے کھول دیے کہ اے میرے بندے، آنے سے پہلے اپنے مال میں سے خرچ کر کے آنا میری راہ میں، اور اس دن کی تیاری کر کے آنا، کیوں کہ اس دن تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں جو تم صدقہ خیرات کر کے آئے ہو یہ سارا کا سارا اس دن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جو ہے وہ بکری حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیا، ہماری ماں کو، اور فرمایا کہ اے عائشہ اس کو جو ہے تم جیسے چاہو اس کو خرچ کر لو۔ آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے ایک اگلی دستی آقا علیہ السلام کے سامنے رکھی اور کہا کہ حضور میں نے وہ پوری جو بکری تھی وہ میں نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ میں نے پوری کی پوری بانٹ دی ہے، سوائے اس دستی کے، سوائے اس دستی کے بقیہ میں نے سب دے دیا لوگوں کو، یہ میں نے رکھ لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یوں نہیں کہو کہ یہ میں نے رکھ لیا اور وہ سب بانٹ دیا، کہو کہ میں نے پوری بکری رکھ لی سوائے اس دستی کے، اس لیے کہ جو تم نے بانٹا ہے وہی تمہارا ہے، اور یہ جو کھا رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے۔ تو رب کریم نے یہ سارا بندوں کو سمجھا دیا۔ آیت الکرسی سب کو یاد ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں۔ لوگ رات میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، اچانک خوف ہوتا ہے، اچانک جو ہے وہ دل پہ ایسا لگتا ہے کسی نے جو ہے وہ پیر رکھ دیا ہے اور کوئی گلا دبا رہا ہے اور نہ جانے۔ اچھا بڑے لوگ اس میں آتے ہیں حضور ہے مجھ پہ کچھ، میں نے کہا ہے کیا مطلب ہے، یہ آج تک میرے سمجھ میں نہیں آیا ہے کچھ۔ اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کو میں نے کہا ہے مجھ پہ کچھ، او بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، ہمیشہ طہارت سے رہو، ہمیشہ وضو کر کے رہو، صاف ستھرے رہو، اور جو اوراد دیے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید کے ان اوراد کو پڑھتے رہو۔ آیت الکرسی آپ کے پاس، سورہ فلق ناس آپ کے پاس۔ میں نے کہا سامری جادوگر بھی آ کے اگر جادو اپنا دکھائے نا تو فلق اور ناس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
یہ میرے خدا نے جو آپ کو دی ہے یہ ساری بچت کی چیزیں، جادو ہے، سحر ہے، ہوتا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کو جو چیزیں رب کریم نے فرما دی اس پہ عمل کریں. تو آپ کو پتا یہ ورد اور یہ وظیفہ آیت الکرسی کا یہ تو ایسا وظیفہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، اس سے متعلق ہے وہ واقعہ بھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ کو مال غنیمت پر جو ہے چوکیدار بنایا. میں بیٹھ گیا، رات ہوئی، چور آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا. کہنا ابو ہریرہ مجھے جانے تو، میرے بچے گڑ گڑانے لگا، میں نے چھوڑ دیا اس کو. صبح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار نے فرمایا، ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات چور کا کیا بنا؟ کہنا ہے سرکار آپ کو پتا؟ ہمیں تو پتا ہے کیا بنا. کہنا حضور وہ معافی تلافی کر رہا تھا. جانے دیا، مجھے ترس آ گیا اس پہ. فرمایا آج رات پھر آئے گا. اب حضرت ابو ہریرہ بالکل چوکنا ہو کر بیٹھے ہوئے، آئے گا آج تو خیر نہیں. جیسی چور آیا پکڑ لیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ اتنا چوکنا ہو کر آپ کیوں بیٹھے؟ ایک چور ایک رات آیا پکڑا گیا، کبھی آئے گا دوبارہ؟ وہ کل آیا تھا پکڑا گیا، میں دوبارہ تھوڑی آئے گا، تو پھر آپ اتنے چوکنا ہو کر کیوں بیٹھے؟ کہنے میرے نبی نے کہہ دیا آئے گا تو آئے گا. سرکار نے فرمایا آئے گا، آ گیا، پھر پکڑ لیا، پھر معافی تلافی، پھر جانے دیا، پھر تیسری رات پھر سرکار نے فرمایا آئے گا، تیسری رات پھر پکڑا، پھر وہ معافی تلافی، پھر وہ کہنے لگا آج میں ابو ہریرہ تم کو ایک وظیفہ دیتا ہوں اور تم اس کو اگر پڑھو گے تو رات بھر تم کو شیطان تنگ نہیں کرے گا. کیا ہے وظیفہ؟ کہنا آیت الکرسی پڑھ کے سو جانا، آیت الکرسی پڑھ کے سو جانا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جانے دیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے ایسا ایسا ہوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو یہ 3 دن سے جو تم کو پریشان کر رہا تھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. فرمایا یہ جو 3 دن سے چور آ رہا تھا نا، یہ چور نہیں، یہ شیطان ہے. وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. لیکن اس نے جو تم کو وظیفہ دیا وظیفہ بالکل ٹھیک ہے. اس سے 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ رات آیت الکرسی پڑھ کے آپ اگر سو جائیں تو ساری رات آپ کو شیطان تنگ نہیں کرے گا. وہ جتنے بھی آتے ہیں نا رات میں، خوف، ڈر، یہ سارے شیطانی حملے ہوتے ہیں. اور اگر آپ وضو کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کے قریب کے آپ کے گھر میں بھی شیطان داخل نہیں ہوگا، اس کا کوئی بھی عملہ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں شریعت مطہرہ میں. تو ایک مسئلہ تو یہ کہ شیطان نے جو ورد وظیفہ دیا آیت الکرسی کا بالکل ٹھیک. دوسرا مسئلہ آپ کے سمجھ میں آیا کہ جو بھی قرآن کا درس دے یا قرآن کا وظیفہ دے، تو اس کو ذرا غور سے دیکھ لیا کریں کہ اس میں عشق رسول کی اسمیل آتی ہے کہ نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیوں کہ قرآن کا وظیفہ شیطان بھی دے گیا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ تو یہ دیکھ لیا کریں کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ حضور کی شان میں گستاخی تو نہیں کر رہا. قرآن پڑھ کر یہ تو نہیں کہتا کہ حضور کو اپنی ذات کو بھی نفع نقصان دینے کا جو ہے وہ قدرت نہیں ہے. قرآن پڑھ کر یہ تو نہیں کہتا کہ حضور کو نہیں پتا کل کیا ہوگا. قرآن پڑھ کر یہ کہے کہ حضور کو یہ نہیں پتا کہ میدان محشر میں حضور کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو اس طرح کی اگر کہیں پہ آواز آئے نا درس قرآن میں تو وہاں سے فوری طور پر نکل جائیں کہ یہ درس قرآن نہیں، یہ درس شیطان ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھ کے حضور کی شان میں کمی کرے تو وہ درس قرآن نہیں ہو سکتا، وہ درس شیطان ہوتا. اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ آیت نمبر 256 جو میں نے بات ابھی کی، رب کریم نے فرمایا دین میں سختی نہیں ہے. اب یہ دین میں سختی نہیں ہے، اس کا تو پبلک نے اتنا کھلا میدان بنا دیا ہے. اوہ آپ پوچھے ہی نہیں. ہلکی سی ٹھنڈ وہ تیمم کر رہا ہے، بھائی وضو کرنا بھائی، دین میں سختی نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا ہلکی سی ٹھنڈا؟ نوٹ ہلکا سا ٹھنڈا پانی نہیں، دین میں سختی نہیں، یہ مراد نہیں ہے. دین میں سختی نہیں. ابھی جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا نا 4 مہینے 10 دن عدت اور ایک طرف 1 سال کی عدت. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ دین میں سختی نہیں. تو کون سا مسئلہ لیا جائے گا؟ 4 مہینہ 10 دن کے جو آسانی ہے. مگر یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ پانی ہوتے ہوئے کوئی بندہ جو ہے وہ تیمم کر لے. تیمم تو وہ تب کرے گا کہ چاروں سمت، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں سمتوں میں 1 میل نہ پانی ہو، نہ اس کو یہ اطلاع اور یقین ہو کہ مجھے ملے گا بھی نہیں، یہ بھی یقین ہو کہ پیسہ دوں گا تب بھی نہیں دے گا. یہ سارے مسئلے، اتنے سارے مسئلے پانے کے بعد اب اگر اس کو پانی نہیں ملتا تب جا کر وہ تیمم کرے گا. تو یہ جو آسانی قوم نے اس طرح سے نکال لیا، دین میں سختی نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے طور پر دین بنا لیں وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن دین کی اپنی سختیاں، اور دین سے بڑھ کر غیرت والا کوئی دین بھی نہیں ہے. اب یہاں پر ایک واقعہ جو آیت نمبر 285 کا ہے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور سامنے ہے نمرود، وقت کا وہ اتنا بڑا بادشاہ نمرود. تو نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تمہارا خدا کیا کرتا؟ تو رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ علم اور وہ علم لدنی عطا کیا تھا کہ جس کو کہتے ہیں حاضر جوابی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام مناظر تھے، مناظر. اور اللہ کا ہر نبی مناظر ہوتا ہے، یعنی پوری امت میں نبی سے بڑھ کر علم والا کوئی ہوتا ہی نہیں. تو نمرود یہ کہنے لگا کہ آپ کا خدا کیا کرتا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا. تو اس نے ایک بندے کو کہا کہ اس بندے کا قتل کرو. تو اس کو قتل کروا دیا. اس نے کہنا دیکھو یہ زندہ تھا، یہ کام تو میں نے بھی کر دیا. اس نے اصل میں مسئلے کو سمجھا ہی نہیں. یہاں پر یہ والا قتل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ جو عدم میں تھا اللہ اس کو وجود میں لاتا ہے، اور جو وجود میں آتا ہے تو اللہ اس کو عدم میں لے جاتا. تو یہ ہے اس سے مطلب. تو وہ بڑا خوش ہوا، یہ دیکھو جو کام تمہارا خدا کرتا میں نے بھی کر دیا. تو فوری طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا، اگر تجھ میں دم ہے تو ایک دن مغرب سے نکال دے. فَبُهِتَ الَّذِي کفر، تو کفر کی جو جماعت تھی وہ زمین بوس ہو گئی. اس کے بعد یہاں پر ایک اور واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے آیت نمبر 259 حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں کہا کہ اے میرے مالک مجھ کو یہ بتا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا. تو سیدنا عزیر علیہ السلام کو رب کریم نے نیند عطا کر دی، وہ سو گئے، سلا دیا ان کو. اور میرا خدا جب سلاتا ہے نا، آہا، ایسی چین کی نیند سلاتا ہے کہ وہ 100 سال کے بعد بھی اٹھے تو پوچھا کتنا سوئے، کہنے لگے بس ابھی لیٹے تھے ابھی اٹھ گئے. ہمارے جسم بالکل تر و تازہ ہیں، ہم میں کوئی نہیں. اگر آدمی زیادہ سو لے تو سر بھاری ہوتا ہے، جسم اس کا بھاری ہو جاتا. وہ کہنے لگا ابھی سوئے تھے ابھی اٹھ گئے. رب کریم نے فرمایا آپ 100 سال سوتے رہے. اس کے بعد کیا وانظر الی حمارک، آپ اپنے سواری کو دیکھیں. حمار ویسے گدھے کو کہتے ہیں. نبی کے جب شان میں آئے یہ لفظ تو ہم کہتے ہیں دراز گوش، تو وہ نبی کے دراز گوش. تو کہنا آپ اس کو دیکھیں تو وہاں دیکھا اتنی سی ہڈی پڑی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ وہ سواری بھی ختم ہو گئی، وہ سارے معاملات بھی جو ہے وہ چیزیں، اور دنیا جو ہے نظام بدل گئے، سکے بدل گئے، حکومتیں چلی گئیں. آپ کو 100 سال یہاں پر گزر گئے، وہ جو سواری تھی اب یہ صرف اتنی سی ہڈی بچ گئی ہے. تو ہاں وہاں پر یہ تھا کہ ان کا پانی بھی رکھا تھا اور ان کا کھانا بھی رکھا تھا. تو قرآن کہتا ہے لم یتسنہ، وہ سڑا نہیں. نہ سڑنے کی کوئی وجہ تو ہوگی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لب جس گلاس پہ لگ جائیں، جس پانی پہ لگ جائیں تو 100 سال کے بعد وہ پانی نہیں سڑتا بغیر فریزر کے اور بغیر ہاٹ پاٹ کے. پورا سال 100 سال گزرنے کے بعد بھی کھانا گرم تھا، کھانا گرم تھا، پانی سڑا نہیں. تو جہاں پر نبی کے لب لگ جائیں تو وہ بغیر ہاٹ پاٹ کے کھانا گرم اور بغیر فریزر کے، بغیر فریج کے پانی ٹھنڈا. جن کے لبوں میں اتنی تاثیر ہو تو ان کے وجود کے جو تاثیر ہے وہ کیسی ہوگی، یا وہ اپنی قبروں میں پھر کیسے ہوں گے. تو رب کریم نے پھر فرمایا، حکم دیا. تو وہ جو ہڈی تھی وہ بڑھنا شروع ہوئی، اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ پورا ڈھانچہ بنا. اس کے اوپر پھر گوشت آیا، اور اس کے اوپر پھر کھال آئی، اور آپ کی جو سواری تھی پھر وہ سامنے آ گئی. میرے خدا نے فرمایا ایسے زندہ کرتے. اور اسی کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا. اصل میں ان کے جو سوالات ہوتے تھے رب کریم سے پوچھا اے میرے رب تو مردے کو زندہ کیسے کرتا. آیت نمبر ہے 260، یہ توجہ کریں، عقیدے سے متعلق ہے. اے میرے رب یہ مجھے دکھا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا. قال ولم تؤمن. آپ گفتگو کا انداز دیکھیں، خلیل اللہ ہیں سیدنا ابراہیم، خلیل. آپ کو پتا خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو تنہائی کا دوست ہو اس کو خلیل کہتے ہیں. جو ہر وقت آپ کے ساتھ چلے اس کو کہتے ہیں رفیق. جس کی یاد تنہائی میں آئے اس کو کہتے ہیں خلیل. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ خلیل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے مالک مجھ کو دکھا تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو رب کریم نے فرمایا کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں؟ یعنی خلیل ہو کر ہماری محبت میں کیا کچھ سیدنا ابراہیم نے نہیں کیا. آگے وہ سارے ذکر آئیں گے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اللہ کی محبت میں، یعنی اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو رب نے فرمایا کہ ابراہیم کے دل میں اگر محبت ہے تو صرف میری ہے، صرف میری محبت، کسی کی نہیں، صرف میری محبت ہے. تو وہ تنہائی میں محبت کرنے والا خلیل
کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں، ہمارا نہیں تو پھر کس کا؟ بالکل ہے۔ اطمینان قلب کے لیے پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے دل کو اطمینان نہیں تھا؟ کہنا تو ہمارے دل کو تو بہت اطمینان ہے، لیکن بعد میں وہ آئیں گے نا کچھ ایسے بدبخت بھی آئیں گے، تو ہم یہ سوال کر لیں گے تو رب کریم کا جواب مل جائے گا، اور جہاں پر بھی کسی کے دل میں کھٹک ہو رہی ہوگی تو ہمارے سوال اور رب کے جواب سے اس کے دل میں کوئی اطمینان ہو جائے گا۔ میں اپنے دل کے اطمینان کی بات نہیں، آنے والوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ تو رب کریم نے فرمایا آپ 4 پرندے لیں، ان کو کاٹیں، ذبح کریں، اس کا قیمہ بنائیں۔ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 260۔ کاش کے یہ حوالے آپ ذہن میں رکھیں، آپ کے بہت کام آئے گا۔ تو اس کو ذبح کریں، اس کا قیمہ بنائیں، مشرق مغرب شمال جنوب چاروں سمتوں کے اندر جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں پر وہ قیمہ پھینک دیں۔ اس کے بعد پھر کیا کریں؟ ثم ادعوہن، پھر اس قیمے کو پکاریں، پھر اس قیمے کو پکاریں۔ کل ہمارے ایک نمازی نے مجھ سے یہ یہاں پر سوال کیا کہ ہم لوگ کہتے ہیں یا غوث شیخ عبد القادر جیلانی کو کہ آجا بچا لے، اس طرح کا کوئی شعر ہے، انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ وہ نعت کے اندر پڑھتے ہیں میرے غوث مجھ کو بچا لیں، میرے غوث مجھ کو بچا لیں۔ تو غوث کیسے بچا سکتے ہیں کہ ان کو تو دنیا سے گئے ہوئے آج تقریباً کوئی 1000 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اب یہ آ رہا ہے جواب، قیمے کو پکاریں تو وہ قیمہ یاتین کا سایہ، آپ جیسے ہی ان کو پکاریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ خدا کو پکاریں، قیمہ کرنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ خدا کو پکاریں، بلکہ فرمایا اس قیمے کو پکاریں جو پرندوں کے قیمے آپ نے چاروں سمتوں میں ڈالے، اس کو پکاریں۔ یاتین کا سایہ، وہ دوڑتے ہوئے پرندے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی پکارا تو وہ سارے پرندے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب قیمہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر آ سکتا ہے تو پھر اب مجھے کہنے میں کون سا مسئلہ ہے کہ بغداد سے میرا غوث، لاہور سے میرا داتا، اجمیر سے میرا خواجہ بھی آ سکتا اور بدرجہ اولا آ سکتا ہے۔ یہ تو قیمہ تھا، وہ ولی اللہ ہیں۔ تو اب یہاں پر رب کریم نے پھر فرمایا آیت نمبر 261 میں کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے خرچ کیا اپنے مال سے اللہ کے راستے میں، بہت توجہ سے سنیں گے، قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن میں کوئی شک، تو قرآن میں جب شک کی جگہ نہیں تو قرآن کیا؟ قرآن کیا ہے؟ حق۔ رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو ان کی مثال ایسے کہ جیسے حبۃ انبتت، ایک دانہ، بیج، کہ جس کو یعنی آپ نے جو روپیہ دیا ہے نا وہ سمجھے ایک بیج ہے، 7 سنابل، پھر اس میں سے 7 کونپلیں پھوٹی، فی کل سنبلۃ، اور اس کے بعد ان 7 میں سے ہر ایک میں سے 100 جو ہے وہ پتے نکلے۔ کتنے بن گئے؟ 700۔ ایک ڈالا 7 نکلے اور اس 7 کے اوپر کتنے پھل آئے؟ 700۔ رب کریم نے فرمایا بھئی یہی مثال ہے اس کی کہ جس نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیا، ہم اسے 700 دیں گے۔ قرآن حق ہے، قرآن حق ہے۔ میرے رب نے فرمایا جو 1 روپیہ ہماری راہ میں دے گا ہم اسے 700 دیں گے۔ میرے مالک بس 700 پہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں بتاتے ہیں نا کہ آپ اس بینک کے ساتھ کام کریں یہ بینک آپ کو اتنا سود دے گا، اس بینک کے ساتھ کام کریں یہ آپ کو اتنا سود دے گا۔ وہ تو سود ہے، وہ حرام ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہم سے تجارت کرو، 700 تو یہیں پر دے دیں گے، 700 یہیں دے دیں گے۔ اس کے بعد ختم نہیں ہوا، یضاعف لمن یشاء، اپنی شان کے مطابق محشر میں جو دے گا وہ اس کی شان ہوگی۔ یضاعف، بڑھائے گا، اور جتنا بڑھائے گا تو اس کے بڑھانے کا پھر انداز اسی کی شان کے مطابق ہوگا نا۔ اور اللہ وسعت والا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع ہے، واسع ہے، اس کی جو طاقت، اس کی قدرت، اس کا کرم جو ہے وہ وسیع ہے، تو وہ بڑھا دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال سے اللہ کے راستے میں، اور اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا ہے نا، ہاں ساتھ میں یہ بھی سن لیں، کیوں؟ رب کو پتا ہے کہ میرے بندے کی ایک عادت ہے، دیتا کم ہے اور ٹائیکون بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، پھر سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور تم کو پتہ نہیں ہے مسجد کے 4 پنکھے میں نے لگوائے ہیں، میری بات نہیں مانی جا رہی، سمجھ میں آ رہی آپ کے؟
وہ مدرسے کے اندر آ کے کیسی پڑھائی چل رہی ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کیوں؟ کہنے پتہ نہیں, ماہانہ 25,000 دیتا ہوں. تو رب کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد دینے کے بعد جس کو دیا ان کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اذیت نہیں دیتے, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. اور وہ اجر کیا ہوگا کہ جہاں پر ساری دنیا کانپ رہی ہوگی خوف خدا میں, اور جہاں پر لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے, تو رب نے فرمایا میدان محشر میں نہ انہیں غم ہوگا نہ انہیں خوف ہوگا. یہ کام جنہوں نے کیا. اس کے بعد فرمایا بڑی پیاری بات ہے, قرآن مجید کی باتیں, آیت نمبر 263. میرا دل چاہتا ہے ایک ایک آیت کا ترجمہ کروں. فرمایا قول معروف, قول کہتے ہیں کہنے کو, آپ کا قول. معروف کہتے ہیں اچھا, بھلائی کا, پیاری بات. وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى, تمہارا زبان کا اچھا استعمال کرنا اس وقت کہ جس کو تم نے عطا کیا اور تم نے اس کو اذیت نہیں دی. ایک بندے کو تم نے خاموشی سے مال دیا اور آہستہ سے اس کے کان میں یہ بھی کہہ دیا یہ ابھی رکھ لو, اپنی ضرورت پوری کر لو, اور آئندہ بھی کبھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے. تو میرے رب نے فرمایا کہ تمہارے صدقے سے زیادہ ثواب تمہارے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کا ہوگا. یہ قرآن مجید سکھا رہا ہے, واللہ غنی علیم. اس کے بعد پھر رب کریم نے اگلی آیت میں پھر فرمایا 364 میں, اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد مت کرنا احسان جتلا کر اور اذیت دے کے. یہ جو احسان جتلائے جاتے ہیں اور اذیت دی جاتی, ابھی رمضان شریف کا مہینہ آیا, سارے میںڈک باہر ہیں. یعنی اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ بھائی مسجد اور مدرسے اس طرف لوگوں کا رجحان ہوتا تھا, زکوٰۃ خیرات کے حوالے سے مدارس کا ہوتا تھا, اس طرف رجحان ہوتا تھا. اب تو پتہ نہیں کون کون لوگ آ گئے ہیں. مجھے تو رپورٹ آئی ہے غیر مسلم زکوٰۃ جمع کر رہا ہے. وہ غیر مسلم کا زکوٰۃ سے کیا تعلق ہے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں, زکوٰۃ صدقات واجبہ ہے یعنی اس کی ادائیگی مومن پہ لازم ہے. اسی طرح سے صدقات الفطر جو آپ عید سے پہلے, عید کی نماز سے پہلے دیتے فطرہ, یہ اسی طرح سے آپ کا فدیہ, اسی طرح سے قسموں کا کفارہ کہ جن کی ادائیگی مومن کے ذمے لازم ہے, ان میں سے کوئی بھی مال کسی بھی غیر مسلم کو نہیں دیا جائے گا. ہاں صدقات نافلہ سے انسانیت کی خدمت کرنی ہے بالکل کریں, لیکن صدقات نافلہ سے صدقات واجبہ کا مستحق کون ہوتا ہے؟ صدقات واجبہ کا مستحق صرف مومن ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب چیریٹی والے یہاں پر پتہ نہیں کون کون آ گیا ہے, رحمانی قاعدہ جن کو آتا نہیں زکوٰۃ کے مسئلے ان کو کیا پتا. تو اچھا ایسی ایڈورٹائزمنٹ لے کر آ رہے ہیں. ایک بچہ اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے, ان سیمپل بھی ایسا لے کر آتے ہیں نا کہ بندہ دیکھتے ہی ترس آ جائے اس کو. اس کے ساتھ لے کر آئیں گے ایک ماڈل, اور وہ انگریزی میں اس کی تعریف کری ہوگی, یہ بچہ ہے, یہ ادارہ, اس بچے کو یہ مرض ہیں, آپ چندہ دیں گے تو پھر یہ ادارہ اس بچے کو سیٹ کرے گا. کیوں پہلے نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا جس کو تم نے کھڑا کیا ہے اس کو نہ جانے کتنے لاکھ روپے دے کر تو لے کر آئیں. جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ ان جیسی ماڈلز کو تنخواہیں, وہ تمہارا یہ سب کرنا جائز ہے. بس صرف میں نے سمجھانا تھا کہ قوم کی بات سمجھ میں آ جائے اور سوشل میڈیا کے اپنا فیس بک کے ذریعے سے ہمارا یہ پیغام آگے دنیا کو پہنچے کہ آنکھ کھلے لوگوں کی کہ اپنے وہ اہم جو صدقات ہیں اس کو وہ خرچ کہاں پر کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آیت نمبر ہے 267 آیت نمبر 267 اے ایمان والو خرچ کرو من طیبات جو تمہارے پاس پاک ہے, ما کسبتم جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور جو ہم نے نکال کر دیا تمہارے لیے زمینوں میں سے. کیا مطلب؟ کھیتی باڑی کر کے مشقت کر کے جو تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو. اب اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس جتنا بھی مال ہے وہ بینک کا ہے. بڑے بڑے بزنس مین
بڑے بڑے تاجر، وہ ٹوٹل جو ان کا بزنس چل رہا ہوتا ہے وہ بینک کے سود پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹوٹل نظام، یہاں تک کہ وہ جو کھانا بھی کھا رہا ہے تو وہ بھی اسی سودی پیسے کا، گاڑی آ رہی ہے سودی پیسوں سے، گھر آ رہا ہے سودی پیسے سے، اور وہ چیریٹی بھی کر رہا ہے تو وہ اسی سودی پیسے سے۔ میرے رب نے فرمایا کہ میری راہ میں جو مال خرچ کیا جائے گا وہ ناپاک نہیں، پاک ہونا چاہیے، مال پاک ہونا چاہیے، ناپاک مال سے نہیں، اس لیے کہ رب کو کسی کے مال کی حاجت ہی نہیں ہے، جو تمہارا پاک مال ہے نا اس میں سے خرچ کرو۔ دوسرا مسئلہ، اور وہ مسئلہ یہ کہ جناب اسی شہر کراچی میں نے سنا کہ کچھ اس طرح کے لوگ کہ جو لوگوں سے غصباً زبردستی، ہمارے لفظوں میں بھتہ وصول کیا، علاقے میں وہ سب سے بڑا خیر خواہ بنا ہوا ہے، یہ بیواؤں کو دے رہا ہے، یتیموں کو، بچیوں کی شادی فلاں، او لے کہاں سے رہا ہے؟ اب کچھ آپ کے سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، اس کے اوپر وہ نیت کر لے کہ مجھ کو اجر و ثواب ملے گا، ہرگز نہیں۔ وہ زکوٰۃ بھی دے گا تو اپنے پاک مال سے، صدقہ بھی دے گا تو اپنے پاک مال سے، تب جا کر اس کو جو ہے وہ نیکی ملے گی۔ ایک مسئلہ یہاں پر علماء اور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ناپاک مال پر کبھی نیکی کی نیت بھی نہیں کرنا کہ میرے اس عمل پہ مجھ کو نیکی ملے گی، کیونکہ جو تیرا مال ہے وہ مالی پاک نہیں ہے، سودی سارا پیسہ ہے۔ اچھا وہ سودی پیسے لے کر، اب میں کیا بولوں یہاں پر کہ مدرسوں میں، چیریٹیوں میں، اور وہ سارا سودی پیسوں کے حساب سے جو ہے وہ لے کر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اب آ جائیں وہ مسئلے، یہاں پر بھی ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کہیں گے مولانا نے اپنے لیے مطلب کی بات کر لی۔ مسئلہ یہ ہے 273 آیت نمبر، آپ اکیلے میں بھی جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 273، 273۔ مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 40 ایسے غلام تھے صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا دین کے خاطر، اور وہ مسجد نبوی شریف کے سارے کام کیا کرتے تھے، انتظامی امور اور دینی خدمات اور یہ قرآن و حدیث کا پھیلانا، یہ ساری، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے دور کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی شریف میں انہوں نے اعتکاف کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اب جب یہاں پر صدقات بانٹنے کا وقت آیا تو رب کریم نے فرمایا ان فقیروں کے لیے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، آیت نمبر 273، ان فقراء کے لیے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو محصور کیا اللہ کے راستے میں، اور اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ زمین میں جا کر تجارت کر سکیں، مال کما سکیں۔ غافل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی حاجت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جو حضور کے ساتھ بیٹھتا ہو، حضور کے سامنے بیٹھتا ہو، حضور کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ جس کو سرکار کی صحبت میسر ہو وہ سرکار کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ میرے رب نے فرمایا کہ غافل یہ سمجھتا ہے کہ ان کو حاجت نہیں ہے۔ میرے حبیب ان کے چہروں کو آپ دیکھیں، ان کی کیفیت تو ان کے چہروں سے واضح ہو رہی ہے۔ اب جب مال تقسیم ہوگا، چاہے غنیمت کا ہو کہ صدقات کا، تو سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہوگا جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر چکے، جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر چکے۔ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آیا؟ آپ کہیں گے مولانا دین کے لیے آپ لوگوں نے وقف کیا تو اب کیا کریں؟ میں نے اس مسئلے پر بہت زیادہ شہر کراچی میں بات بھی کی۔ ہم لوگوں کے مزاج ایک عجیب ہو گئے ہیں۔ ہمارا ایک نعت خواہ ہے، ایک رات میں 5 لاکھ روپے اس کو نذرانہ ملتا، اگلی رات کو پھر وہ کہیں نعت پڑھ لا، پھر اسے 5 لاکھ ملے، پھر اگلی رات کو اس نے کہیں نعت پڑھی، پھر وہاں 10 لاکھ ملے۔ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ اتنے پیسے کا یہ کیا کرے گا؟ دوسرا مسئلہ یہ، ہمارے دارالعلوم کا شیخ الحدیث ہے، نہیں ہے تو آپ ہمارے استاذ محترم قبلہ مفتی صاحب کے پاس پہنچ جائیں کہ دارالعلوم امجدیہ میں جو پڑھاتے ہیں شیخ الحدیث، 50 سال، 55 سال، 60 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، آپ جا کر پوچھ لیں آپ کا وظیفہ کیا ہے تو آپ کو آواز آئے گی 30,000۔
پورے مہینے جو حدیثیں پڑھا رہا ہے اس کو کتنے ملے؟ 30,000. مصلی پر کھڑے ہو کر جو امامت کرا رہا ہے اس کو وظیفہ کتنا ملا؟ بہت زور لگا لیا، بہت دم لگا لیا، 15,000 17,000. بہت زیادہ چلا گیا امام خطیب یہ علامت الدار کو آ گیا تو 25,000. اس سے زیادہ ہمارے یہاں وظیفہ عمومی طور پر نہیں ہوتا. خیر ہمارے یہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہماری قوم کو اس میں اویئرنیس ملے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی نسلوں کو آگے دین سکھائیں گے. جنازے کے وقت میں امام صاحب، نماز کے وقت میں امام صاحب، عیدین پہ امام صاحب، نکاح کے وقت امام صاحب، سویم میں امام صاحب، دعا کے وقت امام صاحب. اچھا ایسے اگر آپ امام صاحب کو لے لیں، کہتے ہیں معاشرے کا سب سے بیکار آدمی امام صاحب. کام کیا کرتے ہیں یہ کام کیا کرتے ہیں؟ کیا کام ہے ان کا؟ 5 نمازیں ہی تو پڑھاتے ہیں. میں نے 1 مہینے مسجد میں رہ کر تو دیکھو، وہ ظہر میں بھی اگر کہیں باہر نکلتا ہے نا تو اس کو یار عصر میں پہنچنا ہے، میں نے سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی پوری زندگی مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو پھر قوم کو چاہیے کہ پھر اس کا پورا خیال قوم رکھے. پھر قوم پر یہ ذمہ داری ہے. میرے رب نے قرآن میں آیت اتار دی، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بیوہ سب کو یاد آتے ہیں، بے سہارا یتیم بچی، اس کی شادی. میں نے آج تک یہ چیریٹی والا معاملہ یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ کہا ہم اپنے علماء کی خدمت کریں گے. یہ والا معاملہ میں نے نہیں دیکھا. میں اتنے زوردار طریقے سے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ فقیر دین کا کام فی سبیل اللہ کرتا ہے. اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو علماء ہمارے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا. میں ابھی ایک جگہ علماء کی نشست میں گفتگو کر رہا تھا اور میرا دل بڑا افسردہ تھا جب میں نے دیکھا کہ عرب سے پڑھے ہوئے، لبنان کے پڑھے ہوئے، شام کے پڑھے ہوئے، اور ان علماء کے ساتھ جو ایک رویہ قوم نے اختیار کیا تو ایسا دل میرا ٹوٹ رہا تھا. تو میں نے تمام علماء کو یہ کہا کہ جب تم لوگوں کو اتنی محنت کرنی ہے اور مسجدوں کے اندر صدر کی بھی سنے تو جنرل سیکرٹری کی بھی سنے تو قوم کی بھی تو سنے تو فلاں کی بھی سنے، اور اس کے بعد اس کو ملنا کیا 20 سے 25,000 روپے. میں نے جاؤ جا کر مارکیٹوں میں کام کرو، جاؤ بزنس کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، یہ سب کرو، اس لیے کہ اتنی محنت یہاں پر کرنے کے بعد بھی تم کو یہ مل رہا تو پھر جاؤ جا کر کاروبار کرو اور اپنے مال سے پھر دین کا کام کرو سینہ تان کے. یہ پھر ایک سوچ عالم کی پھر اس انداز کی رب کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اے قوم اپنی نظریں کھلی رکھا کرو. عالم کبھی بھی تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا. اور ڈاکٹروں کو اتنی تنخواہیں مل گئیں، آئے دن جو ہے وہ قوم کے مسیحا سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے حقوق بحال کیے جائیں، نرسوں نے ہڑتال کر دی، اس کے بعد پھر وہ واٹر کینن ڈاکٹروں کی دھلائی ہو رہی ہوتی. میں نے کہا ساری قومیں آتی ہیں سڑکوں پر اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کے لیے، لیکن آپ نے کبھی سنا کہ رمضان سے پہلے علماء نے احتجاج کر دیا ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، ہماری تنخواہیں؟ کبھی زندگی میں آپ نے سنا یہ مسئلہ؟ انشاءاللہ سنیں گے بھی نہیں، کیونکہ جو اس کو ملتا ہے اس کے تھوڑے میں ہی میرا خدا اتنی برکت دے دیتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اسے محتاجی ہوتی ہی نہیں ہے. اب یہاں پر رب کریم نے فرمایا، آیت نمبر جو ہے وہ 275 ہے، 275 میں رب کریم نے فرمایا وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، الیاذ باللہ، الذین یاکلون الربا، سود کو کہتے ہیں ربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، رات میں سود کے نوالے کھائے، اب یہ سو گیا، جب یہ سو کر اٹھتا ہے نا تو میرا رب فرما رہا ہے کہ اس کے جسم کا حالہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ساری رات شیطان اس سے لپٹا ہوا تھا. اور جس کے ساتھ پوری رات شیطان لپٹا رہے تو اس کا پھر وہ کیا حال کرے گا. شیطان کے تو وار سے بچنا ہے، شیطان کے سائے سے بچنا ہے، شیطان کے حرکتوں سے بچنا ہے، اور جس کے ساتھ شیطان چپٹا رہے پوری رات، کیا مطلب؟ جسم تو اس کا سامنے کھڑا ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کا جسم مر چکا ہوتا اور وہ کھوکھلا ہوتا. جو سود کھاتا ہے اس کو ساری رات شیطان جکڑ کے رکھتا. اس کے بعد پھر کیا فرمایا رب کریم نے؟ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا. پھر اگلی آیت میں فرمایا
سود سے پہاڑ کھڑا کر لو، نوٹوں کا پورا پہاڑ. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، لیکن جو حلال کا مال ہے نا وہ دکھنے میں بھلے تھوڑا سا ہو لیکن وہ ان پہاڑوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا. قرآن حق ہے، قرآن حق ہے. کسی کے سامنے دیکھو نا، ارے کتنا بڑا بنگلہ اس نے بنایا، گاڑیاں دیکھو روزانہ بدل رہا ہے، اس کے بچے دیکھو ایک سے ایک ماڈل کی گاڑی لے کر گھوم رہے ہوتے، یہ نہیں پتا سارا جو ہے بینک کے سودی نظام پہ. کبھی بھی اس چیز کو دیکھ کے اپنے دل میں مایوسی پیدا نہیں کرنا. میرے رب نے فرمایا کہ تمہارے تھوڑے سے حلال کے مال میں ہم اتنی برکت کر دیں گے کہ سود ختم ہو جاتا ہے، حلال ہمیشہ بڑھتا رہتا. یہ میرے رب نے وعدہ کیا. اور قرآن شک کی جگہ، قرآن کیا ہے؟ حق ہے. میرے رب نے یہ فرما دیا. اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو سودی نظام پہ کام کرتے ہیں، اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آیت نمبر 279 279 کہ جنہوں نے سود کو نہیں چھوڑا اور سودی نظام پر وہ کام کرتے رہے تو سودی نظام پر کام کرنے والے ایسے ہیں کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول سے وہ جنگ لڑ لیں. ہے کسی میں طاقت کہ اللہ کے چیلنج کو قبول کر لے، اللہ کے سامنے تلوار اٹھا کر آئے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو سودی نظام پر کام کرتے ہیں، جو سودی نظام پہ کام کرتے ہیں، میدان محشر میں ان کے ہاتھ میں تلوار دی جائے گی. پکڑو یہ تلوار، پکڑو تلوار. تلوار کا کیا ہے؟ جاؤ خدا سے لڑائی کرو. وہ کہے گا اللہ سے، خدا سے؟ میدان محشر کا سما تو وہ ہولناکی ایسی ہوگی تو ویسی سب کی حالتیں خراب ہوں گی. اس وقت میں اس کو اور ڈرایا جائے گا، یہ لے جا کر خدا سے لڑائی کر. وہ کہے گا کہ میں کیسے کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھ میں تو طاقت سخت نہیں ہے. اور اللہ کے حضور کہنے یہی کام تو دنیا میں کیا کرتا تھا، تو نے ساری زندگی خدا سے جنگ لڑی ہے اور آج آجا حقیقی معنی میں. دیکھیں میرے بھائی، یہ دنیا کی جو زینت ہے نا دور سے بہت اچھی لگتی ہے. میرا بھی بنگلہ سالڈ بنے، میرے پاس بھی ایک سے ایک گاڑی ہو، میرے پاس بھی یہ ہو وہ. اگر حلال طریقے سے آتا ہے اس میں حرج نہیں ہے، حلال طریقے سے اگر وہ کما رہا تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر سودی نظام اور یہ سارے غلط ملت کر کے، اس لیے کہ جہاں پر ناپاک آ جاتا ہے تو وہ اس کے پاک کو بھی ناپاک کر دیتا ہے. اگر روح افزا کی بوتل ہو اتنی بڑی اور اس میں کوئی پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دے تو پورا وہ ناپاک ہو جائے گا، پھر وہ کوئی پیے گا اسے؟ نہیں پیے گا نا. تو اسی طرح سے کروڑوں کا مال پاک تھا، اس کے اندر آپ نے کچھ لا کے ناپاکی کے ملا دیا تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں، سارا غلط ملت ہو گیا ہے. حلال کے ذریعے سے اگر وہ کام کر رہا ہے حرج نہیں، لیکن اگر وہ سودی نظام پہ کام کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے رب کریم نے یہ فرما دیا. آج قرآن مجید کی وہ آیت نمبر 281 281 یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جو نازل ہونے میں سب سے آخری آیت جو قرآن کی نازل ہوئی وہ یہی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم سب نے لوٹ کر آنا ہے اللہ کی طرف. پھر اس دن ہر جان کا حساب کر دیا جائے گا جو اس نے کیا تھا، اور اس دن کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. میدان محشر میں بھی میرا خدا اپنے کسی بندے پر ظلم ہونے نہیں دے گا. اپنے بندے کو پہلے ہی رب کریم نے ڈھارس دے دی ہے کہ ڈرنا نہیں، اس دن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، لیکن احتساب پورا ہوگا، حساب پورا ہوگا، جو کیا ہے اس کا حساب ہوگا. یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، آیت نمبر 282 سورہ بقرہ کی. یہ آیت نمبر، یہ سب سے بڑی آیت ہے، پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت. اس آیت میں رب کریم نے فرمایا جس وقت میں کسی کو ادھار دو لکھ لو، کسی کے ساتھ کسی کو ادھار دو لکھ لو، کسی کے ساتھ کاروبار کرو لکھ لو، کسی کے ساتھ لین دین کرو 2 گواہ بنا لو، 2 مردوں کی گواہی، 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، لیکن یہ سارے کام کر لو. وہ اکثر اس طرح سے آتا ہے، علامہ صاحب وہ بندہ آپ کا جاننے والا ہے، بنا جاننے والا ہے، حضرت میرے 10 لاکھ روپے اس نے کھائے ہوئے. اچھا کیوں دیے تھے بھائی؟ آپ دلوا دیں. اور میں کہاں سے دلوا دوں، میں مسجد کا امام ہوں، کو میں پستول لے کے تھوڑی گھوم رہا ہوں.
تو میں نے جس وقت میں آپ نے اس کو دیے تھے، آپ نے کوئی لکھت پڑھت کی تھی؟ نہیں. کوئی گواہ تھے آپ کے؟ نہیں. آپ نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا؟ نہیں. جب آپ قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا، میرے رب نے فرمایا تھا کہ یہ سارے کام کر لینا، تو وہی لوگ پریشان ہوتے ہیں جو قرآن سے دور ہوتے. یہ قرآن آپ کو یہ ساری چیزیں بھی سمجھا رہا ہے کہ یہ سارے معاملات. ابھی تو میں صرف سرسری ہیڈ لائن دیتا ہوں، تفصیل میں تو میں جاتا نہیں، تو وہ تفصیل کے اندر بھی پھر سارا وہ ذکر کر دیا جاتا. اسی کے ساتھ پھر یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے کہ جہاں پر بندہ جو ہے اپنے رب سے گڑ گڑا کر وہ دعا کر رہا ہے، اور وہ دعاؤں کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ سارے ذکر ہم نے سن لیے، بنی اسرائیل کا ذکر ہم نے سنا، دیگر قوموں کا ہم نے ذکر سنا، رب کریم کی نعمتوں کا ذکر ہم نے سنا، رب کریم کا عذاب ہم نے سنا، یہ ساری چیزیں ہم نے سن لی. اس کے بعد پھر بندہ آخر میں توجہ کرے، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. ابھی ہم نے پڑھا سود کا معاملہ، یہ معاملہ، تجارت کا معاملہ، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. بندہ تو بڑا کمزور ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کے نظام سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے. تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے فوراً، جس کو کہتے ہیں نا مچل کر کہنا یا تڑپ کر کہنا، سرکار کوئی بھی نہیں بچ پائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بچ پائے گا وہ بچ پائے گا، لیکن اس کو بھی سود کا غبار تو پہنچے گا. سود کا غبار اس کو پہنچے گا. یہ ہمارے سارے پیسے جو ہم جیب میں رکھتے ہیں، نوٹ جو ہم جیب میں رکھتے ہیں، یہ سارے بینکوں سے گھوم گھام کے آتے ہیں. ٹوٹل جو نظام آپ کا چل رہا ہے، وہ سارے نظام آپ کے کیا چل رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اچھا، اس میں نظام سب کو پتہ ہوتے ہیں، اس میں بھی چالاکی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے. حضرت یہ والا جو مسئلہ ہے نا، اس کے اندر میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جائز کی طرف جا رہا ہے. میں نے نہیں، جائز کی طرف کو نہیں جا رہا ہے. شریعت کے اصول مرتب ہو چکے ہیں، اور جن اصول پر شریعت کے وہ حلال آئے گا تو اس کو شریعت حلال کہے گی، اور اگر وہ شریعت کے اصول پر حرام کے مقیاس اور قیاس پر جائے گا تو اس کو شریعت حرام کہے گی. شریعت کے اصول واضح ہو چکے، جدت وغیرہ اس میں نہیں ہوتی. جو اصول شریعت نے وضع کر دیے ہیں، انہی اصولوں کے اوپر حلال اور حرام کے فتوے اسی پر دیے جائیں گے. ساری باتیں ہو گئی. آ جائیں بالکل آخر میں. رب کریم نے فرمایا، او پیارے، ہم تو کسی بندے پر بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم نے تم پہ بوجھ ڈال دیا کہ رمضان کی ہر رات میں 100 رکعت پڑھنا فرض ہے ورنہ گناہ گار ہو گئے، تو پھر کیا کر لیتے؟ تو ہم تو اپنے بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکتا. خود رب کریم فرما رہا ہے کہ اتنا تو برداشت وہ کر سکتا ہے، جتنا ہم نے ڈالا ہے اتنا برداشت کر سکتا. اب رہا یہ کہ جتنا ہم نے کہا تھا اتنا اس نے نہیں کیا، تو جس نے جو کیا ہے اس کا حساب ہو جائے گا. اس کے بعد بھی رب کریم فرما رہا ہے، بندہ ہے نا، کمزور ہے، غلطی کر سکتا ہے، جو احکام دیے تھے پورے نہیں کر سکا. فرمایا تو پھر اس طرح کہنا، اے ہمارے رب، جو تو نے ہم کو کہا تھا ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم بھول گئے. ہماری غلطیوں پر ہمارا مواخذہ نہ فرما، اور ہمیں اس بوجھ سے کہ جس کے اٹھانے کا ہم پر حکم تھا ہم اس کو نہ اٹھا سکے، اب اس پر ہماری گرفت نہ فرما. سکھا کون رہا ہے؟ خود رب کریم. خود رب کریم. کبھی آپ نے دیکھا کسی مالک کو، کسی فیکٹری کے مالک کو، کہ اس کا نوکر غلطی کرے تو آنر ہی اس کو سمجھائے کہ مجھ سے اب معافی مانگنے کا یہ طریقہ رکھ لو، وہ کہا باہر نکالی اس کو، اگلی مرتبہ فیکٹری کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، اتنا بڑا اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا، نکالو اس کو، سائڈ کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن رب کریم تو ایسا کہ پہلے سب کچھ سمجھایا، بندے کو بولا عمل کرو. اب بندہ گیا عمل کرنے کے لیے، عمل کرنے میں پورا نہ اترا تو رب نے فرمایا اب یہ کر لو، معافی مانگ لو، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لو، میرے حضور عاجزی کر لو، گڑ گڑا لو، 2 آنسو سجدے میں بہا دینا. وہ کریم تو ایسا ہے کہ پہاڑوں کے برابر بھی ہو تو فرمایا معاف کر دیتا ہوں. کہنے صرف معافی ملتی ہے؟ کہنے نہیں، اگر کرم ہمارا زیادہ ہو گیا ہم تو گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے. وہ کریم مالک ہے جس پر وہ کرم کر دی. اے ہمارے مالک، ہم پر کرم فرما. اور آخر میں تو ایسے دل کو چھو جانے والے وہ الفاظ، او ہو، کیا کوئی مقرر اس کو بیان کر سکتا؟
یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اسے قرآن ہی بیان کر سکتا، میں اس کی تعبیر نہیں کر سکتا۔ اس کا لطف تو وہی اٹھائے گا جس کو عربی آتی۔ واعف عنا، اے مالک ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اے مالک ہمیں بخش دے، بولو آمین۔ ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا آسرا ہے، تیری طرف ہی ہماری ساری امیدیں ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ تیرے حبیب نے ہمارا فیصلہ بھی تیری بارگاہ میں رکھا اس وجہ سے کہ کیا حبیب اپنی امت پہ کرم کریں گے جو حبیب کا رب حبیب کے صدقے امت پہ کرم کرے۔ تو ہمیں معاف فرما اور ہماری مدد فرما کافروں کے سامنے، آمین آمین۔ سورہ آل عمران اس کو شروع کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمارا یہ وقت آگے بڑھ جائے۔ سورہ آل عمران یہ بھی جو ہے وہ مدنی ہے، اور اس کے شروع میں ہے الف لام میم، حروف مقطعات، جس کا معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہاں پر شروع میں ایک مسئلے کا ذکر ہوا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ رب کریم ماؤں کے شکموں میں صورتیں بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے، تو ماؤں کے شکموں میں صورتیں بنانے والا رب ذوالجلال ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 7۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں محکمات ہیں، اور آگے جو آیتیں ہیں وہ متشابہات۔ آیات محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ نے شریعت کے احکام نازل فرمائے، جیسے ابھی یہ سارا ہے نا کہ بیع حلال ہے، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، نماز قائم رکھو، اس کو کہتے ہیں احکام۔ اور متشابہات کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے آیات متشابہات کسے کہتے ہیں؟ ہے کسی کو پتہ؟ چلے آپ کے مزاج کے مطابق بالکل آسانی سے میں سمجھا دوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فثم وجہ اللہ، تم جہاں پر بھی اپنے آپ کو پھیر دو تم اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ تو اس میں پھر دو قول ہوئے، ایک قول ہے سلف کا اور ایک قول ہے خلف کا۔ سلف سے مراد جو ہمارے قدیم بزرگ گزر گئے ان کے اقوال، اور موجودہ دور کے جو ہیں ان کے۔ ہم نے قدیم پر ہی رہنا ہے۔ تو ہمارے جو قدیم علماء ہیں نا، وہ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں جو میرے خدا نے اس آیت میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ کبھی بھی ان باتوں کے اندر نہیں پڑھنا کہ اللہ کا چہرہ کیسا، کبھی بھی ان باتوں میں نہ پڑھنا اللہ کا ہاتھ کیسا۔ رب کریم نے فرمایا اپنے حبیب کو، اے حبیب آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں۔ اب بندہ سوچ میں پڑ جائے اللہ کی آنکھ کیسی ہوگی، اللہ کا چہرہ کیسا ہوگا، اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے۔ تو یہاں پر ہمارے جو قدیم علماء انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد ہے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت۔ اللہ کے چہرے سے مراد ہے اللہ کا جود و کرم۔ ہاں وہ اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں، اور آخر میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ اور یہ ساری چیزیں ان کو کہتے ہیں آیات متشابہات۔ اور قرآن یہ کہتا کہ کوئی بھی اس کی تعویل پیش اپنی طرف سے نہ کرے، وہی جانتا ہے جس نے اس کو بیان کیا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان باتوں کی تعویل اور کوئی جو ہے وہ نہیں جانتا۔ اب یہ سارے ذکر ہو گئے، پھر دوبارہ رب کریم نے فرمایا ایمانیت کا مسئلہ ہے کہ ایسا نہ بھٹک نہ جاؤ، تو ساتھ میں فوراً دعا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر جگہ پہ دعا کرنی ہے، مشکل کی گھڑی دعا، پھنس گئے دعا، پریشانی دعا، مصیبت دعا، رزق نہیں دعا۔ یہ قرآن ہر جگہ پہ دعا ہی دعا۔ ابھی میں نے کتنی ساری دعائیں اپنی سیکنڈ لاسٹ رکعت میں نے پڑھی ہیں، وہ ساری دعائیں چوتھے سپارے کی۔ تو یہاں پر بھی دعا آ گئی۔ اب چونکہ ایمانیات کی بات چل رہی تھی، تعویل کی بات، متشابہات کی بات، تو رب کریم نے فوری طور پر فرمایا اب دعا یہ کرو، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کبھی ہدایت سے بھٹکانا نہیں، جو ہدایت پر آ گئے اس کو ہمیشہ دل کو ہدایت پہ قائم رکھ۔ اس دل کو کہتے ہیں قلب، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے پھرنے والا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہ وظیفہ یاد کر لیں اور ہمیشہ اس کو پڑھا کریں۔ آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو مت پلٹنا، نہ پھیرنا اس ہدایت کے بعد
کہ جو ہم کو تو نے عطا کی ہے. تو رب کریم نے یہ جو آیت ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی وظیفہ رکھا, اور اس کے بعد والی 8 اور 9 یہ دونوں آیتیں بہترین قرآن مجید کی دعا ہے, اور قرآن کی دعا سے اچھی کوئی دعا ہو نہیں سکتی. قرآن کی دعا سے اچھی کوئی دعا. تو اگلی دعا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب اس دن میں کہ جہاں پر سارے لوگ جمع ہوں گے کہ جس میں کوئی شک نہیں, تو نے ہم سے جو نعمتوں کا وعدہ کیا ہے تیرا کرم ہم پر ضرور ہوگا, کیونکہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کے بعد ایک مسئلہ صرف میں بیان کر دوں, اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں, اور وہ یہ آیت نمبر ہے 14. آیت نمبر 14 سورہ آل عمران. لوگوں کے لیے اللہ نے خوبصورت بنایا اس شہوت کو, رغبت کو جو عورتوں سے ہوتی ہے, بیٹوں سے ہوتی ہے. سونا اور چاندی کے ڈھیر لگیں, تھپیاں کس کس سے ہو رہی ہے؟ دنیا کی زینت کن سے؟ عورتوں کی چاہت, بیٹوں کی چاہت, سونے کی اور چاندی کی ڈھیریاں, اور خیل, خیل کہتے ہیں گھوڑے کو سوار, اور انعام مویشی آپ کی نعمتیں, حرث کھیتی. میرے رب نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں کہ جن کی طرف آپ کا دل کھنچتا ہے. یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد رب کریم نے فرمایا یہ ساری دنیا کی ہوس ہے, متاع دنیا ہے, یعنی اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. آگے کا لفظ سنیں, دل کے کانوں سے سننا, واللہ عندہ حسن المآب. یہ جو سارا ہے نا, عورت, بیٹے, سونا, چاندی, سواریاں, مویشی, کھیتی, یہ جتنی بھی ہیں, تمہارے رب نے اس سے کئی گنا اچھا تمہارے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے. لفظ دیکھیں, واللہ عندہ, اور اللہ اس کے پاس حسن المآب, اس سے زیادہ, کہیں گنا زیادہ اللہ نے تمہارے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تسلی میرا خدا دے رہا ہے کہ کبھی اس بات کی ٹینشن نہیں لینا, یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے تمہارے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. رمضان کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے, اور رب نے فرمایا اس کی جزا بھی میں دوں گا. یہ ایک ایسی عبادت ہے روزہ کہ بندے کو پتہ ہے یا بندے کے خدا کو پتہ ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ لے گا, آپ صدقہ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا, آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں نا تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس نے یہ عبادت کی ہے. اور روزے کا کسی کو نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں ہے. وہ ایک صاحب تھے, کہنے لگے کہ سخت گرمی میں بھی حضرت کو شام تک ایسے بالکل ٹھاڈ واڈ سے نظر آ رہے ہیں. ہے بھائی, سب کی حالت خراب ہو رہی ہے, شام ہوتے ہوتے لیٹ جا رہا ہے بندہ, اتنی گرمی ہو رہی ہے, وہ تو بالکل فرسٹ کلاس چل رہا ہے, شام کے وقت میں تو اور تگڑا نظر آ رہا ہے. کہنا بابا روزانہ سوئمنگ کرتا ہوں نا, وہ سوئمنگ کی وجہ سے بڑی طاقت ملتی ہے, سوئمنگ میں بڑی طاقت. وہ ایک مرتبہ ان کے گلے میں مچھلی پھنس گئی. اب جب مچھلی پھنسی تو وہ مچلنے لگے, باہر نکلے. تو قوم نے پوچھا, کہنا بھائی جان مچھلی تو ہم بعد میں نکالیں گے, یہ بتاؤ پہلے یہ پھنسی کیسے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ خدا کے سوا اور بندے کے سوا کسی کو نہیں پتا. اس نے بند کمرے میں کھایا یا پیا, کسی کو کیا پتا. تو رب کریم نے فرمایا کہ روزہ جب وہ رکھتا ہے اکیلے کمرے میں, فریزر رکھا ہے, VIP بہترین ٹھنڈا شربت جوس اس کے فریج میں رکھا, گھر میں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, چاہے تو نکال کر پوری بوتل اونڈیل لے تو اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے بوتل قطرہ بھی میرے الگ سے نیچے نہیں اترے گا, وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہوئے قطرہ بھی نہیں اترنے دوں گا. وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو تو بچا کیوں رہا؟ کون دیکھ رہا ہے تجھے؟ اگر ایک قطرہ پانی اتر بھی گیا, کہنا میرا خدا دیکھ رہا ہے.
اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ رمضان روزے دار کو متقی بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ اگر یہ صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے نا، صرف رمضان میں وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ اس صفت کے اوپر قائم رہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، تو رمضان کے بعد بھی وہ کہیں پر بھی جائے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ میرا خدا دیکھ رہا، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے، اور رمضان میں جیسا متقی میرا خدا اپنے بندے کو چاہتا ہے، اے میرے مالک ہمیں رمضان میں ویسے ہی متقی بنا دے جیسا بننے کا حق ہے۔ صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم، آج کی اس محفل کا ثواب ہم گناہ گار امتی اپنے آقا حضور پرنور شافع یوم النشور سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فخر تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور ان کے در پاک سے ہوتے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام رسولان نظام اور تمام صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت اطہار اور بالخصوص کائنات کی افضل ترین وہ خاتون کہ جن پر سایہ رہا میرے مصطفیٰ کریم آقا کا، سیدہ طیبہ بنت رسول فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ عنہا، کہ آج ان کا یوم عرس اور یوم وصال بھی ہے، ان کے دربار میں ہم یہ پیش کرتے ہیں، مولا کریم قبول فرما۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے
आंचल रहमत के सदक़े हमारी माओं बहनों और हमारी बच्चियों को इज़्ज़त अता फरमा, हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे कर दे, और जिनकी बच्चियां उम्र को पहुंच गईं शादी की, गैब से नेक मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमा, और हमारी जो बच्चियां ब्याह कर अपने घरों में चली गई, ऐ मेरे मालिक उन्हें चैन की ज़िंदगी अता फरमा, और जो बच्चियां हमारी अभी हमारे घरों में हैं उनके नसीब अच्छे कर दे। सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का साए रहमत हमारी बच्चियों को अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में अपने महबूब अलैहि सलात व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।